اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم نون ساکن تنوین کے تیسرا حکم اقلاب کے بارے میں بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اقلاب لغت میں کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو اس کے شکل سے تحویل کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں ایک حرف کے مقام پر دوسرے حرف کو رکھنے کو اقلاب کہا جاتا ہے، اور حرف اقلاب صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے حرف با۔ یعنی جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اس وقت یہ نون ساکن یا تنوین جو ہے یہ میم میں بدل جائے گا۔ جیسے چند مثالیں جو ہے آپ کے لیے یہاں پہ دوں گا۔ من بعد ہے، اصل میں من بعد، نون ساکن کے بعد چونکہ حرف با آ گیا اس لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ من بعد پڑھیں گے، من بعد۔ اسی طرح سمیع بصیر، سمیع بصیر، اصل میں سمیع بصیر ہے، چونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد حرف با آیا ہے اس لیے ہم اس کو سمیع بصیر پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ من بعدی اور سمیع بصیر دونوں میں جو ہے پھر یہ یہاں پہ اخفا بھی ہو جائے گا، جو ہم انشاءاللہ آئندہ دروس میں جو ہے میم ساکن کے احکام انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ فی الحال یہی ہے کہ جب بھی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ نون جو ہے وہ میم میں بدل جائے گا، جیسے من بعدی اور سمیع بصیر۔ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام کا چوتھا حکم اخفا کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اخفا لغت میں چھپانے کو کہا جاتا ہے، ستر کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں اخفا کہا جاتا ہے کسی بھی حرف کو اظہار اور ادغام کے درمیانی صفت میں نطق کرنے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حروف ہجا جو ہے عربی میں ٹوٹل 28 ہے، ٹھیک ہے نا، 28 حروف ہے۔ تو یہاں پہ جو اخفا ہوگا نا، یہ اوپر ہم نے جو اظہار بیان کیا اور جو اقلاب اور ادغام یہ تین ہم نے بیان کیے۔ اظہار کے لیے ہم نے کہا کہ جناب یہ حروف حلقیہ ہے، اور ادغام کے لیے کہا حروف یرملون ہے، اور اقلاب کا کہا حرف با ہے۔ تو یہ جتنے بھی حروف اوپر ہم نے بیان کیے ہیں ان سب کو نکالیں۔ حروف حلقی 6، حروف یرملون 6، اور اقلاب کے لیے حرف با 1۔ جب یہ 13 حروف نکالے، اس کے علاوہ جتنے بھی باقی 15 حروف جو بچتے ہیں، جب بھی یہ 15 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو یہاں پہ اخفا ہو جائے گا۔ وہ چند ایک مثالیں آپ لوگوں کے سامنے، جیسے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، چونکہ ان تن تو یہاں پہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، تا حروف ہے اخفا میں سے ہے، اور اسی طرح تنصر اللہ، اور نون ساکن کے بعد حرف صاد آیا ہے، اور یہ حرف صاد بھی کیا ہے جناب؟ اخفا میں سے ہے، حروف اخفا میں سے۔ ینصرکم، اسی طرح یہاں پہ بھی اخفا ہو جائے، اور اسی طرح ان کنتم تعلمون، ان کنتم تعلمون، تو یہاں پہ بھی ان کنتم میں نون ساکنہ کے بعد حرف کاف آیا ہے، اور کاف بھی کیا ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے، اور اسی طرح کنتم نون ساکنہ کے بعد حرف تا آیا ہے جو کہ اخفا میں سے ہے۔ تو یہ چند مثالیں حروف اخفا اور حکم اخفا کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔